آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو ہے تو مسلمانوں کی انتہائی مقدس ترین جگہ، لیکن یہاں پر آج غیر مسلم یہودی لوگ آباد ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے اسرائیل، جسے آپ سب لوگ تو جانتے ہوں گے، چاہے انڈیا سے ہو، پاکستان سے یا پھر بنگلہ دیش سے، کیونکہ یہاں پر استعمال ہونے والے زیادہ تر اشیاء اسرائیل میں ہی بنائی جاتی ہے۔ اس کا رقبہ تو چھوٹا سا ہے مگر اس کا اثر پوری دنیا پر ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اسرائیل میں یہودی لوگوں کی زندگی کیسی ہے، 2026 میں اسرائیل ٹیکنالوجی میں کس مقام پر ہے، یہ سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اتنی مقدس کیوں ہے، اس کے بارے میں مکمل معلومات جانیں گے۔ اسرائیل کی نائٹ لائف کیسی ہے، یہاں کے بیچز کا ماحول جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے بارے میں انتہائی دلچسپ اور حیران کر دینے والی معلومات آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، تو اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسرائیل مشرق وسطی میں واقع ایک متنازع اور تاریخی ریاست ہے جسے دنیا میں اسٹیٹ آف اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ریاست 1948 میں قائم کی گئی اور اس کے قیام کے بعد سے یہ خطہ مسلسل سیاسی تنازعات اور کشیدگی کا شکار رہا ہے۔ اسرائیل دنیا کے نقشے پر 1948 میں ایک ریاست کے طور پر سامنے آیا۔ ابتدا میں ہمسایہ علاقوں پر قبضوں سے پہلے یہ رقبے کے لحاظ سے نہایت چھوٹی ریاست تھی، اور آج بھی اگر اس کا کل رقبہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 21,937 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں تقریباً 139ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے، یعنی جغرافیائی طور پر یہ اب بھی دنیا کی نسبتاً چھوٹی ریاستوں میں شامل ہے۔ 2026 کی تازہ ترین معلومات کے مطابق اسرائیل کی کل آبادی تقریباً 98,35,000 کے قریب ہے، یعنی یہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے، لیکن دنیا کی فوجی، اقتصادی اور تکنیکی طاقت کے اعتبار سے اس کا اثر کسی حد تک زیادہ ہے۔ مقابلتاً اگر مسلمانوں کی تعداد دیکھی جائے تو عالمی سطح پر مسلمان اسرائیلی یہودیوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن سیاسی اور عسکری فیصلوں میں مسلمان ممالک ایک متحد اور مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق، بھائی چارہ اور اتحاد پیدا فرمائے تاکہ آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مظلوم مسلمانوں کی بہتر مدد کر سکیں، آمین۔ دوستو، یہاں آپ کو اسرائیل کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اسرائیل میں جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے خاص طور پر لیڈر بننے کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بڑا ہو کر یہ لیڈر بن سکے۔ یہاں کی عورتیں پریگنینسی کے دوران خاص کام کرتی ہیں، جیسا کہ انتہائی مشکل ترین کتابیں اور سوالات حل کرتی رہتی ہیں، اور پریگنینسی کے دوران ان کو مثبت سوچ اور ذہنی پریشانی نہیں دی جاتی، اور نہ ہی ان کو ڈرامہ فلمیں دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قوم دنیا کی منافق ترین قوم ہے، اس لیے یہاں پر سب سے زیادہ شطرنج کھیلی جاتی ہے تاکہ اسرائیل کا ہر یہودی چالاک سے چالاک انسان بنے۔ دوستو، آپ نے ایک بات تو سنی ہوگی کہ اسرائیل کی سرزمین یہودی، عیسائی اور مسلمان مذہب کے ماننے والوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سرزمین مذہبی، تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بھی دنیا بھر کے لیے بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ وہ جگہ ہے جسے یہودی وعدے کی سرزمین، عیسائی مقدس ارض اور مسلمان قبلہ اول کے طور پر مانتے ہیں۔ آخر یہ سرزمین ان 3 بڑے مذاہب کے لیے کیوں اہم مانی جاتی ہے، چلیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستو، یروشلم سٹی جو کہ فلسطین کا دارالحکومت ہے، لیکن اسرائیل بھی اس شہر کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں۔ دراصل یہاں پر یہودیوں کا قدیم معبد موجود تھا جو ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بنانے کا حکم دیا تھا، اور جہاں پر موجود جو دیوار گریا ہے یہ معبد کی بچی ہوئی دیوار ہے، اور یہودی یہاں پر آ کر دعا مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم اس شہر پر قابض ہے، اور یہ شہر یہودیوں کے لیے سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ یہودی لوگ یہاں پر اپنے اس کے بعد عیسائی یروشلم اور ناصرہ، وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تبلیغ کی معجزے دکھائے اور صلیب پر چڑھائے گئے، چرچ آف دا ہولی سپل یروشلم میں واقع ہے، جو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا اور بعد ازاں انہیں یہاں پر دفن کیا گیا۔ ہر سال لاکھوں عیسائی اسرائیل آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل عیسائیوں کے لیے بھی سب سے اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مسلمان۔ دوستو، سب جانتے ہیں کہ اسرائیل میں موجود بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، خانہ کعبہ سے پہلے تمام مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ سے مسجد اقصی تک رات کے وقت سفر کروایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف معراج ہوئی۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں مسجد اقصی کا ذکر بھی آیا ہے، مسجد اقصی قبلۃ القذرہ، اور اس پورے مقام کو حرم شریف کہا جاتا ہے۔ یہ تھی 3 وجہیں جن کی وجہ سے اسرائیل کی سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ترین مانی جاتی ہے۔ تو چلیے دوستو، اب ہم اسرائیل کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ تو اسرائیل ہی دنیا کی وہ ناجائز ریاست ہے جس نے سود جیسی لعنت کو قائم کیا، لیکن اپنے آپ پر سود کو حرام قرار دیا۔ دنیا بھر میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ان کا واحد قومی وطن اسرائیل کو مانا جاتا ہے، اور آج دنیا کے تقریباً آدھے سے زیادہ یہودی اسرائیل میں آباد ہیں۔ اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں یہودیت کو سرکاری مذہب کا درجہ حاصل ہے، اور
قومی شناخت، مذہب، زبان اور تاریخ سے گہری جڑی ہوئی ہے۔ اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آج دنیا کے تقریباً ہر کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر اسرائیل سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے کئی اہم شعبوں میں بھی اسرائیل نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا پر اثر انداز ہو رہا ہے، اور آج اس بات کو ماننے پر بہت سے لوگ مجبور ہو چکے ہیں۔ موجودہ دور فوجی طاقت کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اسرائیل میں دنیا کے سب سے زیادہ ہیکرز پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بچوں کو اسکول ہی سے عملی اور جدید تعلیم دی جاتی ہے۔ اسرائیل بخوبی جانتا ہے کہ آج کی دنیا کو انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کو اسٹارٹ اپ نیشن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں فی کس آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کمپنیاں موجود ہیں۔ اسرائیلی یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم ہیں، اسی لیے آج یہ پوری دنیا سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ یہودی قوم کا آپس میں بہت زیادہ اتفاق ہے، جو ان کی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا خوشی کا دن پیس اوور کہلاتا ہے، جو یہودیوں کی ایک بڑی عید ہے۔ یہ عید عام طور پر اپریل کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اسی دن بنی اسرائیل نے فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی۔ اسرائیل کا ایک اور اہم دن یوم منجات بتایا جاتا ہے، جسے بعض لوگ پوریم بھی کہتے ہیں، اور یہ دن 14 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں استعمال ہونے والی کرنسی کو شیکل کہا جاتا ہے۔ ایک اسرائیلی شیکل پاکستان میں تقریباً 62 پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ دنیا میں ایک ہی ایئر لائن کے ذریعے سب سے زیادہ مسافروں کو ایک وقت میں منتقل کرنے کا اعزاز بھی اسرائیل کے پاس ہے۔ اسرائیل کی ایئر لائن ایک بار 10,050 افراد کو لے کر امریکہ گئی تھی۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے قریبی دوست ہے اور ہر لحاظ سے اس کی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ ہر سال اسرائیل کو اربوں ڈالر کی مالی امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ اسرائیلی لوگ آپ کو پوری دنیا میں کسی بھی عام شعبے میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں صرف اور صرف اپنا بزنس ہی کرنا جانتے ہیں، حتیٰ کہ پوری دنیا میں آپ کو کبھی بھی یہودی ڈاکٹر اور نرسز نہیں ملے گی، جس کی بڑی وجہ یہ قوم نوکری کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ کرنے میں ترجیح دیتی ہے اور اپنے ملک کو مضبوط بناتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کی کل آبادی کا 73% حصہ جی ایس لوگوں پر مشتمل ہے، 21% عربی لوگوں پر اور باقی 6% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر یہ صاف صاف لکھا گیا ہے کہ پاکستانی سوائے اسرائیل کے تمام دنیا میں سفر کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ اپنی فوج کو دنیا کی دوسری فوجیوں سے زیادہ سہولیات مہیا کرتی ہے۔ اس کی فوج میں ایک کثیر تعداد خواتین کی بھی ہے، جو انتہائی خوبصورت ہیں۔ اسرائیل اپنا سمندری پانی صاف کر کے تمام ضروریات زندگی کو آسان بناتا ہے، حتیٰ کہ پینے والا پانی بھی سمندری پانی کو صاف کر کے بنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں بھی ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے۔ یہ لوگ اپنی رسومات کے حساب سے شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اسرائیل میں ویکلی ہالیڈے کی بات کی جائے تو ہفتے کے دن یہاں تمام اداروں کو چھٹی ہوتی ہے۔ اس دن یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر اچھے ریسٹورنٹس میں کھانا کھا کر ٹائم گزارتے ہیں۔ یہودی لوگ کبھی بھی ایک بزنس میں انویسٹ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگ ایک سے زائد بزنسز میں انویسٹ کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک بزنس بند ہو بھی جائے تو باقی بزنسز سے آمدنی آتی رہے۔ اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں میوزیم کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ، پاکستان اور چین کے بعد دنیا کی بہترین ایئر فورسز میں اسرائیل کی ایئر فورس کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو اسی مقام پر قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور ان کے نزدیک حضرت اسماعیل اس قربانی سے متعلق نہیں تھے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یروشلم میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ پتھر آج بھی یروشلم میں موجود ہیں، جن کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے جسم کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ القدس وہ مقدس مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہی مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے دوستو، اگر ہم اسرائیل کی نائٹ لائف کی بات کریں تو اس کے کیا ہی کہنے، یعنی یورپ سے بھی زیادہ فحش ہے۔ اس کے کئی شہروں میں ڈانس کلب، پب اور مساج سینٹر بھی موجود ہے۔ ڈانس کلب میں لڑکیاں انتہائی گندے اور فحش ترین کپڑوں میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ان کلبز میں جانا عام بندے کو اجازت نہیں۔ یہاں پر صرف یہودی لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہاں کے بچز کی بات کریں تو یہاں کا ماحول دیکھ کر بھی آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ہر طرف بے حیائی ہی بے حیائی ہے، مطلب ان کے کلچر میں تو یہ چیزیں شامل نہیں، لیکن آج کا جدید دور ان کو اس طرف لے گیا۔ آج اسرائیل میں ایک بہت بڑی تعداد میڈیم کلاس لوگوں کی بھی ہے۔ یہ لوگ انتہائی غریب ترین ہیں، لیکن اسرائیل کے امیر ترین یہودی لوگ ان کو ایک خاص رقم دیتے ہیں تاکہ جن سے یہ لوگ اپنا گزر بسر کر سکیں۔ ان غریب لوگوں کو مضبوط کرنا بھی ان کا ایک مشن ہے، اور یہ ہر لحاظ سے اپنے لوگوں کو نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری دنیا میں سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی ان کا اتفاق اور ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسرائیل دنیا کی وہ واحد سرزمین ہے جہاں پر کراس کے نشان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ پلس کا نشان ہے۔ یہ لوگ پلس کی جگہ الٹا ٹی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پلس کے نشان کو استعمال کرنا ان کے نزدیک بے حرمتی کی علامت ہے۔ یہاں پر آپ نے تعلیم کے نظام کو تو جان ہی لیا۔ یہاں کئی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بھی موجود ہیں جہاں
पर दुनिया भर से गैर मुस्लिम लोग तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। दुनिया में इंडेक्स के लिहाज से भी इसराइल 10वीं नंबर पर आता है। दुनिया के 10,000 से ज्यादा साइंसदान इसराइल से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें साइंसदान आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही था। दुनिया में सबसे बड़ा वाटर पावर प्लांट भी इसराइल में मौजूद है, क्योंकि इसराइल में पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं। ये लोग गंदे पानी को साफ करके पीने के काबिल और दूसरी जरूरियात जिंदगी के काबिल बनाते हैं। सबसे आखिर में आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि पूरी दुनिया में यहूदियों का सबसे मुकद्दस मकाम है दीवार गरिया, जो फलस्तीन में मौजूद है, लेकिन इसराइल इसे अपना इलाका समझते हैं। पूरी दुनिया के यहूदी लोग यहाँ पर दीवार गरिया के साथ सर लगाकर इबादत करते हैं और उनके हाथ में किताब होती है जिसे पढ़ते रहते हैं, और सर के ऊपर एक खास किस्म की टोपी भी पहनी होती है। और दीवार गरिया के सामने खड़े होकर ये लोग ज़बूर की तिलावत भी करते हैं, जो कि एक दिलचस्प बात है। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई और दिलचस्प वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।